آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں نے مائکروسکوپ کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا، کیونکہ مائکروسکوپ ساری چھوٹی چیزوں کو بڑا کر کے دکھاتا ہے، اور جن چیزوں کو آپ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ان چیزوں کو آپ مائکروسکوپ کی مدد سے بہت ہی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے کرونا وائرس کے بارے میں آپ سب لوگوں نے تو سنا ہی ہوگا، جسے آپ اپنی آنکھوں سے بہت ہی کم دیکھ پائیں گے، لیکن مائکروسکوپ کی مدد سے آپ اسے بےحد آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن آپ لوگوں کو کبھی نہ کبھی تو انجیکشن لگا ہی ہوگا، لیکن آپ نے سوچا انجیکشن لگنے کے بعد اسکن کچھ اس طرح کی ہو جاتی ہے، وہاں ایک بڑا سا ہول دکھنے لگتا ہے، یعنی مانو کہ آپ کی اسکن میں کسی نے کوئی سوراخ کر دیا ہو۔ آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں نے دہی کے بارے میں تو بات سنی ہوگی کہ دہی میں بہت سارے بیکٹیریاز ہوتے ہیں، لیکن کیا آپ لوگوں نے کبھی ان بیکٹیریاز کو دیکھا ہے؟ لیکن اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھا تو چلیں اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو مائکروسکوپ سے دکھنے والی ایسی چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا جنہیں دیکھ کر آپ حیران رہ جاؤ گے، تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، ویڈیو میں بہت مزہ آنے والا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں، جس میں سب سے پہلے ہے بال پین۔ پین کو آپ لوگوں نے اکثر چلایا ہوگا، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے پین ایکچولی ورک کیسے کرتا ہے؟ اس کے نیچے ایک چھوٹی سی بال لگی ہوتی ہے نب کے نیچے، جو کہ گھومتی ہے اور یہ لکھتا ہے۔ اور کیا آپ نے پین کی بال کو کبھی مائکروسکوپ کی مدد سے دیکھا ہے؟ تو ایکچولی جب آپ مائکروسکوپ سے بال پین کی بال کو دیکھتے ہو تو یہ ایک چھوٹی سی گولی کی طرح ہوتی ہے، جو کہ پین کے چلنے کے ساتھ ساتھ گھومتی ہے۔ تو جب بھی آپ کسی پیپر پر پین چلاتے ہو تو یہ لکھنے میں اسی کی وجہ سے لکھا جاتا ہے، اور جس پین میں یہ بال نہیں ہوگی وہ چلے گا ہی نہیں۔ اب تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ یہ پین کے اندر اس چھوٹی سی بال کی کیا امپورٹنس ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہے کرونا وائرس آن ماسک۔ اس وائرس کے بارے میں تو آپ سب لوگ جانتے ہی ہوں گے۔ اس وائرس نے تو پوری دنیا کو ہی پریشان کر رکھ دیا تھا، لیکن کیا آپ لوگوں نے سوچا ہے کرونا وائرس اکثر میں ایکچولی میں دکھتا کیسا ہے؟ اس کا ٹیسٹ کرنے کے لیے ایک لیبارٹری سے کرونا وائرس والا ماسک لیا گیا، تو اوبیسلی اس ماسک میں کرونا وائرس ضرور ہوگا، تو اس میں سے وائرس ڈھونڈنے کے لیے اس کو مائکروسکوپ کے نیچے رکھا گیا۔ تو اسے زوم کرتے کرتے وہ مائکروسکوپ کی مدد سے لاسٹ اسٹیج تک پہنچ گئے، تو وہاں دیکھا کرونا وائرس کچھ ایسا دکھتا ہے۔ نیکسٹ ہے موبائل اسکرین۔ موبائل تو ہم سب لوگ یوز کرتے ہیں، لیکن کیا آپ لوگوں نے سوچا ہے اگر موبائل فون کی اسکرین کو کسی ہائی ٹیک کیمرے سے زوم کیا جائے تو کیسا دکھتا ہے؟ تو ایکچولی موبائل فون کی اسکرین پر ہائی ٹیک کیمرے سے زوم کیا گیا تو موبائل فون کی اسکرین کچھ ایسی ہی دکھی۔ اس پر چھوٹے چھوٹے سے پارٹیکل دکھنے لگے، اور موبائل کے سارے پکسل RGB کلر سے بنائے جاتے ہیں، ریڈ، گرین اور بلو، اور اس کے علاوہ اسکرین پر کوئی کلر دکھائی نہیں دے رہا تھا، تو جس سے ثابت ہوا جو بھی کلر آپ اپنے موبائل فون کی اسکرین پر دیکھتے ہو وہ RGB کلر کی مدد سے ہی بنے ہوتے ہیں۔ تو آپ کو موبائل فون کی اسکرین زوم کرنے کے بعد دیکھنے پر کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی باری ہے کلوتھس کی۔ کیا آپ نے کبھی کپڑوں کو مائکروسکوپ کی مدد سے دیکھا ہے کپڑے زوم کرنے پر کیسے دکھتے ہیں؟ ایسے ہی ایک چھوٹے سے ہائی ٹیک کیمرے کو کپڑے کے اوپر رکھا گیا اور اسے زوم کیا گیا، تو اسے سب دھاگے الگ الگ دکھائی دے رہے تھے، جیسے اس کپڑے کو ہاتھوں سے بنا گیا ہو، لیکن آنکھوں کی مدد سے آپ ان کو ایسے بالکل بھی نہیں دیکھ سکتے۔ یہ بہت ہی باریک چیزیں ہوتی ہیں جنہیں آپ صرف مائکروسکوپ یا ہائی ٹیک کیمرے کی مدد سے ہی دیکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ہیومن اسکن۔ اگر آپ کسی مائکروسکوپ کی مدد سے اپنی اسکن کو زوم کر کے دیکھتے ہیں تو آپ کی اسکن میں آپ کو بہت سارے پیٹلز بنے دکھتے ہیں، جو آپ نارمل آنکھوں سے بالکل بھی نہیں دیکھ سکتے۔ مائکروسکوپ کی مدد سے آپ اپنے جسم سے نکلنے والے پسینے کو بھی دیکھ سکتے ہو۔ نیکسٹ ہے انجیکشن انٹر دا ہیومن باڈی۔ آپ لوگوں نے انجیکشن تو کبھی نہ کبھی لگوایا ہی ہوگا، جس میں ایک چھوٹی سی نوکیلی سوئی آپ کے جسم میں گھسائی جاتی ہے۔ اسی کو مائکروسکوپ کی مدد سے دیکھنے کے بعد یہ سوئی آپ کو کتنی بڑی لگ رہی ہے آپ اسکرین میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح جب سوئی کو آپ کی اسکن میں لگانے کے بعد نکالا جاتا ہے تو اسکن کچھ اس طرح کی دکھتی ہے، جیسے کسی نے آپ کی اسکن کے اندر گڈھا کر دیا ہو۔ نیکسٹ ہے پیکوک فیدر۔ مور پنکھ کو تو آپ سب لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا، کیونکہ بہت ہی زیادہ بیوٹیفل ہوتا ہے۔ اس کی کمال کی بات یہ ہے کہ جیسے آپ کو یہ دکھنے میں خوبصورت لگتا ہے، اسی طرح یہ مائکروسکوپ میں بھی خوبصورت دکھائی دیتا ہے۔ جب مائکروسکوپ کی مدد سے اسے زوم کر کے دیکھا جاتا ہے تو اس میں بہت سارے کلر دکھائی دیتے ہیں، اور اس پنکھ کے اندر کی بنائی کچھ اس طرح کی ہوتی ہے۔
یہ اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت ہے کہ مور کا پنکھ زوم کرنے پر کیسے خوبصورت دکھائی دیتا ہے۔ ویلکرو ویلکرو ایک ایسی چیز ہے جو کہ کسی چیز کو آپس میں جوڑنے چپکانے کے لیے لائک شوز کے اوپر آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا یا بیگ پر، لیکن جب اسے مائکروسکوپ کی مدد سے زوم کر کر دیکھا جاتا ہے تو اس کے ایک سائڈ پر کوئی پلاسٹک لگے ہوتے ہیں اور دوسری سائڈ پر ایک گنجل سے پڑے ہوتے ہیں لائک، تو جیسے ہی آپ اس ویلکرو کو چپکاتے ہیں تو وہ گنجل آپس اسپرنگ میں اس پلاسٹک میں پھنس جاتے ہیں، اور جب آپ اسے علیحدہ کرتے ہو اور یہ کافی ہارڈ طریقے سے اس پر چپک جاتی ہے، لیکن جب آپ اس ویلکرو کو علیحدہ کرتے ہیں تو یہ کچھ اس طرح کی دکھائی دیتی ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی کانٹا پھنس جائے تو آپ نے کبھی اسے زوم کر کر دیکھا ہے، تو چلیں دیکھتے ہیں۔ جب آپ اسے زوم کر کر دیکھتے ہیں تو اس جگہ پر لگی ہوئی چوٹ کچھ اس طرح دکھتی ہے، اور مائکروسکوپ کی وجہ سے یہ چوٹ کچھ آپ کو زیادہ ہی بڑی دکھتی ہے، لیکن ہاتھ میں لگا ہوا کانٹا جب نکالا جاتا ہے تو اس کے اوپر سے اسکن کو تھوڑا سا اتارا جاتا ہے۔ آپ کو لگ رہا ہوگا جیسے یہ پین ہو رہی ہوگی اس سے، لیکن اس سے پین بالکل نہیں ہوتی، بہت تھوڑی مائنر سی پین ہوتی ہے، لیکن مائکروسکوپ میں دیکھنے سے بہت زیادہ پین محسوس ہو رہی ہے۔ اس میں دراصل اسکن کی صرف اوپر والی لیئر کو ہٹایا جاتا ہے، اس وجہ سے اس میں بہت کم پین ہوتا ہے، اور جب اس کے اندر سے کچھ کانٹا نکالا جاتا ہے تو وہ کچھ اس طرح کا دکھتا ہے۔ آپ لوگوں میں سے اکثر لوگوں نے سوچا ہوگا کہ ہڈیاں ہماری اندر سے کیسے دکھتی ہیں، جو کہ اتنی مضبوط بنائی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ جب مائکروسکوپ کی مدد سے ہڈی کو زوم کر کر دیکھا جاتا ہے، ہڈی کے اندر بہت ساری کھوکھلی جگہ دکھائی دیتی ہے، لیکن ہڈی اندر سے کھوکھلی ہوتی ہے، اس کے باوجود یہ کافی مضبوط ہوتی ہے، اور اسے صرف مائکروسکوپ کی مدد سے ہی ایسے دیکھا جا سکتا ہے۔ نارملی آپ اسے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ آپ نے مٹی کو کبھی مائکروسکوپ کی مدد سے نہیں دیکھا ہوگا، تو چلیے دیکھتے ہیں۔ ہمیں ریت کو ہاتھ میں پکڑنے کے بعد ایسا لگتا ہوگا جیسے کہ اس کے سارے ذرے ایک برابر ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ لیکن جب آپ ریت کے ذروں کو زوم کر کر دیکھتے ہیں تو کوئی بڑا کوئی چھوٹا، اور یہ چھوٹے چھوٹے موتی کی طرح دکھائی دیتی ہے۔ نیکسٹ ہے شارک کی اسکن۔ شارک کتنی زیادہ خطرناک ہوتی ہے یہ سب تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں۔ شارک کی اسکن کو جب پہلی دفعہ مائکروسکوپ کی مدد سے دیکھا گیا تو اس کی اسکن پر کچھ اس طرح نوکیلے سے نوکدار چیزیں بنی ہوئی تھی۔ یہ کٹ شارک کی اسکرین پر کانٹوں کی طرح دکھتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ہیومن بیئرڈ ہیئر۔ جب آپ اپنی داڑھی کو زوم کر کر دیکھتے ہیں تو وہ کچھ اس طرح کی دکھائی دیتی ہے۔ فائنلی اب بات کرتے ہیں دہی کی۔ دہی کے اندر بہت سارے چھوٹے چھوٹے بیکٹیریاز ہوتے ہیں، تو جب اسے مائکروسکوپ کی مدد سے دیکھا جاتا ہے تو وہ کس طرح کے دکھائی دیتے ہیں۔ اور جب دہی کو مائکروسکوپ کے اندر رکھا گیا تو دہی کے اندر کچھ چھوٹے چھوٹے بیکٹیریا نظر آئے جو کہ ہلکے ہلکے موو کر رہے تھے۔ تو آپ نے سوچ رہے ہوں گے کہ دہی کے اندر اتنے زیادہ بیکٹیریا ہونے کے باوجود کچھ لوگ اسے بہت شوق سے کھاتے ہیں، بلکہ سبھی کھاتے ہیں۔ تو یہ بیکٹیریا ہماری باڈی کے لیے ہارمفل نہیں ہوتے، اور یہ زیادہ نقصان دہ بھی نہیں ہے، اس کے بہت زیادہ فائدے بھی ہیں دہی کے۔ ویسے آپ لوگوں نے ان سب چیزوں کے بارے میں پہلے کبھی سوچا ہوگا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اور آپ کو ان زوم کی گئی چیزوں میں سے سب سے زیادہ اچھی چیز کیا لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔